والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب سے اولا سب سے اپنے مولا کا پیارا نبی عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. سے قلب سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے سب رسولوں سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقصد عالیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات نے اپنی لالہ کتاب میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ خالق کائنات نے فرمایا: اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، اس لیے عبادت کرو کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف.
اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تاکہ یہ اللہ کے ڈر والی دولت تمہیں نصیب ہو جائے، تم رب العزت کی عبادت کرو۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ابدیت کا عام لفظوں میں آپ یہ بھی ایک معنی ہے غلامی۔ جس طرح غلام وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی طرح بندہ اس کا اپنے رب کی مرضی کے بغیر یہ چلنا نہیں ہے۔ اس کو زندگی گزارنی ہے تو اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، اور اس کے اندر ہی انسان کے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ جب انسان اپنی طرف سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے لیے نقصانات ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر اس کو پریشانیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں۔ انسان کے لیے بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرم والا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا عبادت گزار کرنے کا حکم دیا۔ یعنی جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرو، جو اللہ جس بات سے روکتا ہے وہ رک جاؤ۔ دو باتیں اگر انسان اپنی زندگی کے اندر لے آئے تو پھر انسان جو ہے کبھی زندگی کے اندر نہ اس میں پریشان ہوگا، نہ اخروی زندگی کے اندر پریشان ہوگا۔ اور یہی بات سورہ حشر کے اندر 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب جو لوگوں کو فرمایا کہ جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ایک تشریح ہے اللہ کے احکامات کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ کس طرح بندوں کو چاہتا ہے کہ بندے کس طرح رہیں، اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کا تو اللہ سے تعلق نہیں ہے، ہر آدمی کا تو اللہ سے واسطہ نہیں ہے۔ اللہ سے واسطہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر ان احکامات کی تشریح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس طرح زندگی گزارتے ہیں اس طرح گزارنی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ امت کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت چند معاملات کے اندر الجھا دیا گیا۔ کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر باتیں کرتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ پر باتیں کرتا ہے، کسی کو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر باتیں کرتا ہے، کوئی امت کے صالحین اولیاء اللہ پر باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ امت کو الجھانے میں لگاتی ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب غار حرا سے آتے ہیں تو غار حرا سے جب آپ گھر آئے تو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اس کے بعد جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کے جسم پر ایک کپکپی کا ایک عالم ہے۔ تو اماں جی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کمبل یا چادر جو بھی اڑا دیتی ہے، طبیعت سنبھلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا وہاں کا بیان کیا کہ اس طرح میرے پاس فرشتہ آیا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ مجھے کہا گیا کہ پڑھے۔ تو آپ نے جب یہ ماجرا بیان کیا تو اماں جی آگے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کب ہیں؟
عمر مبارک 40 برس تھی، پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت نہ تو ابھی نماز کا حکم آیا، نہ ابھی روزے کا حکم آیا، نہ ابھی زکوٰۃ کا حکم آیا، اور نہ ہی حج کا آیا، جن کو اسلام کی بنیادیں کہا گیا۔ اسلام کی بنیادیں یہ 5 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیاد اسلام کا خمس، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ تو ان میں سے آپ دیکھیں کہ نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ احکامات تو بعد میں آئے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ کی زندگی کو دیکھیں جو اماں جی جس کا نقشہ بیان کر رہی ہے کہ آپ مہمان نواز بھی ہیں، رشتہ داروں کو بھی آپ سے کوئی تکلیف نہیں، امانتیں بھی لوگ آپ کے پاس رکھتے ہیں، سچے بھی آپ ہیں، تو لہذا امت کو صرف اس بات میں الجھا دیا گیا ہے کہ جناب فلاں ایسے ہیں، ہستیوں کے بارے میں، گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کر کے بدزن کرنا اور دین کو صرف اسی میں گھما کر رکھ دینا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان الفا والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ ان کی امت میں کوئی مثال نہیں۔ آپ دیکھیں ان کے ایمان کو اللہ نے ایک آئیڈیل ایمان کے طور پر پیش کیا کہ تم نے اگر ایمان لانا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں تو تم ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے۔ آج اگر اس دور کے آدمی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی پر رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر کسی قسم کی کوئی باتیں کرے تو آپ اندازہ کریں کہ آج کے انسان کی کیا وقت ہے۔ تو لہذا یہ ایسے لوگ جو ہے نا یہ امت کو الجھا رہے ہیں، حالانکہ بات اس پر ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی سچی ذات ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک سچائی پر قائم ہونا چاہیے، ہمارا معاشرہ ایمانداری پر قائم ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر کسی برے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان باتوں کا کسی کو خیال نہیں، ماں باپ کی عزت کا کسی کو خیال نہیں، اور یہ طرح طرح کی باتیں، یہ صرف امت کو اصل مقصد جو ہے اس سے ہٹانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے لوگ جب انہیں کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ بنو اسماعیل سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور دوسری طرف اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان سے پھر آگے انبیاء تشریف لاتے رہے یعقوب علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، تو ان کا نام اسرائیل بھی ہے، تو ان کی جو نسل آگے چلی انہیں بنی اسرائیل کہا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء تشریف لاتے رہے، اور پھر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرمایا تو اس وقت بنی اسرائیل کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں یہ نبوت چلی آ رہی تھی اور ہمارے بڑے تو انبیاء ہیں، یہ سارا مطلب اپنا وہ شجرہ بیان کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے پارے کی آخری آیہ مبارکہ بھی ہے فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو جن کا تم بیان کرتے ہو نا کہ وہ بڑے نیک تھے، سارا مطلب ان کا تم اپنے کھاتے میں ان کی نیکیوں کو ڈالنا چاہتے ہو، تو سن لو اللہ کا فیصلہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے عملوں کا سوال نہیں کیا۔ آج فرض کرے کسی کا دادا پر دادا نیک ہے تو دادا پر دادا نیک ہے تو پھر اولاد کو تو ظاہر ہے پوتے دوتے پڑپوتے کو تو اپنے عملوں کا جواب دینا ہے، اس کی اس پر بخشش تھوڑو ہو جانی ہے کہ جناب میرا دادا نیک تھا۔ ہاں لیکن یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ ہم آج بہت ساری غلطیاں کر لیتے ہیں زندگی کے اندر کہ ہم اولاد کے لیے یہ کر کے جائیں، یہ کر کے جائیں، وہ کر کے جائیں، لیکن ہاں کرنا چاہیے لیکن جائز حلال طریقے سے جو ہو سکے، اس کے اندر ناجائز طریقے ذرائع اختیار نہیں کرنے چاہیے، ورنہ بندے کی اپنی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اولاد کے ضرور کام آتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں
سورہ کہف کے اندر 16ویں پارے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ دیوار سیدھی کی شہر کی، تو اس وقت یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پھر خضر علیہ السلام کو فرمانے لگے کہ ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم شہر سے گزرے کسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا، کوئی ہم سے کوئی مطلب اچھا سلوک نہیں کیا، تو ہم ان کی دیوار کیوں سیدھی کریں؟ تو بعد میں جب ذکر کیا گیا کہ دیوار کیوں سیدھی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو دیوار سیدھی کی گئی ہے اس شہر کے 2 یتیم بچوں کو، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، کیونکہ اس وقت یہ تو ہوتا نہیں تھا جس طرح بینک بک ہوتے ہیں، یہ نظام نہیں تھا، لوگ چھپا چھپو کے اپنی دولت کی حفاظت کرتے تھے، تو اس دیوار کے جو نیچے خزانہ تھا اور بچے چھوٹے تھے، وہ ان کا باپ مر گیا اور خزانہ نیچے دبا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اپنے نیک بندے سے اس دیوار کو سیدھا کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ ابھی بچے لوگ چھوٹے ہیں، دیوار گر جائے گی، خزانہ ننگا ہو جائے گا، کوئی لے کر چلا جائے گا، تو اللہ حفاظت کیوں کر رہا ہے اس خزانے کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے فرمایا ایک کا باپ نیک تھا، ایک باپ مر گیا، اب بچے ہیں چھوٹے، تو لیکن وہ باپ نیک ہونے کی وجہ سے آج ان بچوں کے خزانے کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ صرف ایک میں یہ بھی روایت میں ہے کہ صرف ڈائریکٹ باپ نہیں، کسی دادے پردادے میں سے کوئی نیک تھا، تو آپ اندازہ کریں باپ نیک ہو، دادا نیک ہو، پردادا نیک ہو، بندے کی اوپر نسل میں سے کوئی نیک ہو، اس کا ضرور بچوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں فرض کریں بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے مال کے ساتھ اس کے کیا حال ہوتا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے تو واپس آ کے نہیں دیکھنا، تو لہذا اپنی اولاد کا اگر بھلا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کا تابعدار ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے والے جو بچے ہیں ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خیال رکھے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں تم عبادت کرو، اس کے اندر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ بڑا لطیف اللہ کی طرف سے نکتہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم عبادت کرو۔ آپ جتنا بھی آگے سورۃ اعراف میں انبیاء کا تذکرہ ہے اور اسی طرح سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں کئی رکوع جو ہے سورۃ الشعراء کے وہ انبیاء کی اسماء گرامی سے شروع ہوئے، یعنی انبیاء کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، اسی طرح صالح علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کے، موسیٰ علیہ السلام کا طویل ذکر ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے فرمائے ہیں تو ان میں آپ دیکھیں قال یا قوم، وہاں پر انبیاء کے بارے میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یعنی وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا رہا وہ یا قومی کا لفظ استعمال ہوتا رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے لیے ایک مخصوص لوگوں کی طرف پیغام لے کر جانا تھا، جتنے بھی سابقہ انبیاء تشریف لائے ان کے لیے ایک مخصوص اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور یا کئی بستیوں کی طرف بھی تھے، کئی بستیوں کی طرف اللہ کے پیغمبر بن کر آئے، جیسے سورہ یاسین شریف کے اندر مثال ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب آپ بستی والوں کی مثال بیان کیجیے۔ تو لہذا کئی بستیوں کی طرف، کئی اپنی قوموں کی طرف اللہ کے پیغمبر بن کر آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جب یہ حکم دیے تو یا قومی کا لفظ نہیں بلکہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خطے یا ایک قوم کے لیے نہیں ہے، آپ پوری انسانیت کے پیغمبر بنا کر بھیجے، پوری انسانیت کی طرف اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق لکم، اللہ کو ذات کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. الذی وہ ذات، یعنی اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ کو ذات ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. یعنی جو مخاطب قرآن کی آیت کو اس وقت سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو لہذا جب پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا اسی نے کیا ہے، تو پھر تمہیں اس اپنے پیدا کرنے والے رب العزت کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے. اور اس عبادت کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر آ جائے. تو لہذا عبدیت اللہ کی، اللہ کا جو عبادت گزار ہونا، یہ فائدہ دیتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں، کئی کہیں کہ دیکھیں جی یہ نمازی جو ہے نا، نمازی بھی تو معاف نہیں کرتے. لیکن آپ کو بہرحال ہر آدمی کی اپنی سوچ کا معیار ہے. کوئی دین کی طرف آنے والا آدمی دوسروں سے بہتر ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ فرض کریں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی اگر ہفتے میں ایک آدھ دن روزہ بھی رکھیں گے، اگر ہم فرائض نمازیں پڑھیں گے، کوئی ایکسٹرا نوافل بھی ادا کر لیں گے، کوئی اللہ کی راہ میں توحید کے مطابق خرچ بھی کر لیں گے، تو ان چیزوں کا نقصان نہیں ہے، ان چیزوں کا فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ یہ چیزیں معاون بن جاتی ہیں، مددگار بن جاتی ہیں اس معاملے کے اندر کہ بندے کے دل کے اندر پھر اللہ کا ڈر آتا ہے. جب ڈاری تو ساری چیز ہے، اگر ڈر نہیں ہے تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ فارسی میں شتر بے محال ہے. اونٹ جس کے گلے میں نکیل نہ ہو وہ جدھر برسی جائے اس کو پھر کون پوچھنے والا. تو ہمارے گلوں میں تو نکیل ہے، ہمیں تو اسلام کی جو رسی ہمارے گلوں کے اندر ہے. ہم تو شتر بے محال کی طرح نہیں ہے. ہمیں تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، ہمیں تو زندگی گزارنی ہے جس طرح ہمارا اللہ چاہتا ہے، اور اس کی تشریح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو لہذا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلا رشتہ آپ کی ذات سے یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ جس ذات سے محبت ہوگی اس محبت کی وجہ سے پھر بندہ قریب ہوتا ہے. آپ انسانوں میں ہی دیکھیں، جس سے بندے کو محبت نہ ہو بندہ اس کی دیکھتا ہی نہیں ہے اس کی طرف. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے، آپ کے طریقے کو اپنانے کے لیے سب سے اول شرط یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے، آپ کی ذات کے قریب ہوں گے، تو پھر ہم آپ کی احادیث بھی پڑھیں گے. پھر احادیث وہ جن سے ہماری زندگیاں سدھرے، جن سے ہمیں پتہ چلے ہم نے چلنا کیسے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا تو ہر طریقہ اللہ نے امت کو پہنچایا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں نے بال کیسے رکھنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے چلنا کیسے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے ہے. امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا طرز، اس کو اختیار کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ سب سے پہلا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، پھر اس کے بعد آپ کے ارشادات کا مطالعہ کریں، ارشادات کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں. تو اس سے ہماری یہ زندگیاں بھی آسان ہوں گی اور آخرت کی زندگیاں بھی ظاہر ہے اس دن کی عزت اسی کو ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اس دنیا میں عمل کرے گا. تو لہذا عبادت کی طرف ہمیں آنا چاہیے، نماز کی طرف آنا چاہیے ہمیں، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی توفیق ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
چیزیں ہم بظاہر تو مشکل لگتا ہے کہ بھئی کوئی چیز اگر نکال کر کسی استاد کو دیں گے ہمارے پاس کب ہوگا، لیکن اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اپنی روٹین ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ معارج کے اندر اللہ نے جو قیامت کے دن کی مقدار بیان کی ہے نا، کہ اللہ نے فرمایا خمسینہ مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کے دن کی مقدار جو ہوگی وہ 50,000 سال کے برابر۔ ایک بندہ جو مجرم ہے اس پر 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن، اور وہی جو اسی دن کھڑا ہوگا اللہ کا تابع دار جس کو انعام ملنا ہے، اس کے لیے آتا ہے کہ اس کا ٹائم کو ایسے گزر جائے گا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کا ٹائم۔ آپ اندازہ کریں یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ایک بندہ کھڑا ہے وہ 50,000 سال کے برابر اس کا وہ دن گزر رہا ہے، ایک ساتھ کھڑا ہے اس کے لیے جتنا فرض نماز ٹائم میں لگتا ہے فرض نماز ادا کرنے میں اتنا ٹائم اس کا لگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کئی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، بندے کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کی دکھ تکلیفوں کو اللہ پھر دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی ابدیت کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے سچے دین پر عمل جاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔